الفاتحہ۔ بگردابی بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، یا اشرف زمانہ زمان مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نحو دریا دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم بدوست سینہ دارد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ وسرمدا، الدعاء ورسلہ بجانب الحق علا بصدقہ علی الحق، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته حسنا في صفاته، شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته، باقرا في حلم الأولين والآخرين بمعلوماته، صادقا في أقواله، قاظما في جميع أحواله، متمكنا بمقام الرضا، جوادا كفه عند العطاء، هاديا إلى سبيل النجاة، مهديا إلى طريق اليقين، غياث العالمين غياث العالمين غياث العالمين، غوث المستغيثين، معين الملة والدين، أشرف الأولين والآخرين، صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا النبي النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ سید کونین میں جھوم جھوم کر درود پاک پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. مردوں کو کبھی بھی وہ کام نہیں کرنی چاہیے جس میں ان کی ناک کٹے.
عرف کی ڈکشنری میں مرد اسے کہتے ہیں جس میں نئی لہر ہو، للکار ہو، پیار ہو، پھر امت میں اس کا اعتبار ہو۔ اس لیے یہ دھاری بڑی پیاری ہے۔ اور وہ محفل سے باہر ہیں جن کی مولا علی نے ماری ہے۔ ہم تو سنی ہیں، اس لیے پوری کائنات ہماری ہے۔ تو درود اس ڈھنگ سے پڑھو کہ اس میں ہماری مجبوری نہیں بلکہ دل کی حضوری دکھے۔ اس لیے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی حضرات، اسٹیج پر جلوہ بار علماء و سادات، محفل میں رونق افروز دانشوران قوم و ملت، نوجوان و نونہالان، پش پردہ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کے کافی بعد عشاء سے کچھ قبل فقیر دھاری میں وارد ہوا۔ اب بعد عشاء میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ مجھ پر خود عقیدت کی نشہ چھا گئی۔ معتبر حضرات ہم سے ہم کلام ہوئے، ہم ان کے ہم رقاب ہوئے، آمد و رفت میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بموقع جشن عید میلاد رسول دھاری کا یہ پہلا جلسہ ہے۔ تو فقیر دعا گو ہے بارگاہ رب اعلیٰ میں، اور ملتجی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہ مولا تعالیٰ باشندگان دھاری کے رزق میں، اعمال میں خوب برکت عطا فرما۔ اب بالخصوص ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے دل جمعی سے، بڑی لگن سے، دل کی مگن سے عتی منگل یہ پھول جو کھلایا ہے دھاری کے ماحول میں، مولا تعالیٰ ان کی زندگی میں پھول ہی پھول عطا فرمائے۔ محب گرامی، محب صادق، ایک سچی بات واضح کر رہا ہوں۔ آپ کے حضرت امام صاحب قبلہ حضرت مولانا فیض احمد صاحب اشرفی ہمارے ہم سبق ساتھیوں میں سے ہیں۔ اب میں بڑی باوفا آدمی ہوں، ساتھیوں کی دعاؤں کا بڑا خیال کرتا ہوں۔ اب آؤ کام کی باتیں کریں۔
آج کی رات میں فیضان مصطفیٰ سے ملاقاتیں کریں، بالکل سچی اور سٹیک بات یہ ہے کہ رب نے بڑا احسان کیا مومنوں پر، ان میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ایک اور اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ ان پر ان کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، علم و حکمت کی باتیں بتاتا ہے اور انہیں خوب خوب پاک صاف و ستھرا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کی کئی صفتوں کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، رب نے بڑا احسان کیا مومنوں پر، ان میں سے انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا۔ نمبر 2، آنے والے کی شان یہ ہے کہ آنے والا رسول بن کر کے آیا ہے۔ نمبر 3، اس رسول کی صفت کیا ہے؟ وہ بندگان خدا پر خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اس نبی کی بذات خود اپنی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ کہ علم و حکمت سکھاتے ہیں۔ جب دریائے رحمت جوش میں آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ گندوں کو پاک و صاف فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کی کئی صفتوں کو بیان کیا۔ محبوب کائنات کو کئی عظیم صفتوں سے متصف کیا، یعنی صفتوں کا مجموعہ بنا کر پیکر بنا کر مبعوث